گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب، این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ معزز سامعین محترم اور اسٹیٹ پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اور خصوصاً بالخصوص جناب خضر حیات، محترم خضر حیات مانگڑ صاحب، جنہوں نے وہ اقبال نے کہا تھا کہ خیال نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ تو ہم نے بھی بڑے لوگ دیکھے ہیں جو یورپ پڑھنے گئے اور یورپ کی جناب چمک میں گم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے صاحبزادے کی بڑی زبردست تربیت کی ہے جو میرے عثمان بھائی ہیں، بلکہ اقبال نے کہا کہ وہ آنکھ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے لیکن نمناک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے بھائی کی آنکھ میں حضور کی محبت کی پوری جھلک دیکھی ہے، اور بات بھی اتنی کی ہے یار، انسان کو کوئی چیز زندہ اور کسی کے مقابلے میں کھڑا رکھ سکتی ہے تو وہ صرف حضور کی محبت ہے۔ اور کہہ رہے تھے کہ برج تارا اور کولو تارا ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمیں کہیں بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے نہ کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے قائد ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ہماری تحریک کا مشن، ماٹو اور نظم اور نظریہ وہ یہی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ہاں ضعیف اگر کوئی ماڑا نظر آ جاوے، کوئی کمزور نظر آ جاوے، ہاں جی کوئی جناب اپاہج نظر آ جاوے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، حضور دی محبت حضور دے جمال کا نظر پڑ جاؤ اس کے سامنے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ ہاں ساری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بہت تگڑا اور بدماش آ کے کھڑا ہوئے تو پھر اسی اس سے رابطہ باہر پڑھ کے برستے ہیں، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کے ڈھال بن۔ ہاں ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے اور ہماری تحریک کا ماٹو یہ ہے، کیونکہ ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا نا، یہ ناشتے ٹاپنے والوں کو ان کو کیا بتاؤ کہ قرآن کیا ہے اسلام کیا ہے، ان کو تو ہمیشہ یورپ کی ان کے لگا کر انہوں نے اسلام کی جناب تعریف پڑھی ہے، کہتے ہیں جناب ہم سود بند کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، میں نے کہا تم نے سود چلا کر قوم کا کیا بنا دیا ہے، وہ قوم جو جناب 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی کہ جناب 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی تھی، جی کوئی پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہوتا تھا تو نئے کپڑے پہنے ہوئے شخص اس کو کہتا تھا زکوٰۃ لینی ہے تو وہ اپنی جیب میں سے نکال کر کہتا تھا تم نے لینی ہے، وہ قوم جو 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی، وہ قوم جو اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے روزوں میں فطرانہ نکالتی تھی، وہ قوم جو جناب قربانی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر کر اپنے بھائیوں کے گھر گوشت پہنچاتی تھی، وہ قوم جس کے دروازے پر 12 مہینے کوئی مانگنے والا آ جائے، موسم کیسا بھی ہو، حالات اپنے کیسے بھی ہو، اس کو اپنے دروازے سے خالی واپس بھیجنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، اپنی روایات کے خلاف سمجھتی ہے، اور بھکاریوں تم نے اس قوم کو پوری
نظام ٹھیک کرنے کا طریقہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے کر گئے ہیں. آپ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کو خلافت سونپی گئی, آپ جب مسجد سے باہر نکلے تو سارے VIP پروٹوکول آ گئے, بڑے بڑے جناب بگیاں آ گئی سرکاری استبل سے, گھوڑے آ گئے بڑے شایان ترکی, اور انہوں نے کہا فوجی آ گئے, سامان آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا ہاں بھائی یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ بنے, آپ کا پروٹوکول. آپ نے فرمایا یہ قوم کا مال ہے, واپس بیت المال میں لے چلو. عمر بن عبدالعزیز انہیں ٹانگوں پر پیدل گھر سے آیا تھا, پیدل ہی گھر چلا جائے گا. عمر بن عبدالعزیز کے گھر سابقہ بادشاہ کی بیٹی ہے, عبد الملک کی بیٹی ہے. آپ گھر گئے, ان کا نام فاطمہ تھا. قوم کی مائیں بھی ایسی ہوتی تھی, یہ نہیں کہ جناب جو لوٹ کر بیٹا لائے اس کو قبول کر کے کہے, اور جس کے پاس لوٹا ہوا زیادہ مال ہو اس سے پیار کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے, جا کر حضرت اپنی بیوی سے کہا, حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں نے تو عمر رکھنا ہے, لیکن ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں, اگر مال رکھنا ہے تو پھر تجھے میں طلاق دیتا ہوں, اگر عمر رکھنا ہے تو تیرے باپ نے جہیز میں تجھے جو مال دیا تھا وہ تمہارا نہیں قوم کا تھا, واپس بیت المال میں جمع کر. کہتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم تو نام لیتے ہیں جن کے, اب پھر بات ہمارے میڈیا والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں, اور جناب جوڈیشری والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, لیکن یار گل لے کے سچ ہوتا ہی کوڑا, جتنا کوڑا ہوئے اتنا بڑا سچ ہوتا, جتنا میٹھا ہوئے اتنا بڑا جھوٹ ہوتا. ایک گل سچی ہے, سچ گل ہے کہ جنہاں دے میڈیا چینلز, اے میڈیا مالکان کی گل کر رہا, جنہاں دے میڈیا چینلز جو ملک ریاض کے پیسے سے چلتے ہونا ملک ریاض کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یہ سچی گل ہے, یہ مننی پینی. جنہاں کے جناب سیاست اور ATM جہانگیر ترین چلتے ہونا جہانگیر ترین کو شوگر کو کدے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کہنے اسلام کیویں کرتا, میں کہ میں تو دستا کیویں کرتا. تو سب پڑھے کہ نہیں, دوسرا جناب صرف ایسا نچو ٹپو. اقبال کہتا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. اقبال کہتا ہے انہوں جناب نچن ٹپن دے لاؤ, انہوں جناب کھیڈن کودن دے لاؤ, انہوں نہیں دسنا کہ تہاڈے بڑے کون سن اور تسی کون ہو. اور جناب اقبال کہتا ہے انہوں ادھر نہیں آن دینا کہ تہاڈی تاریخ کی ہے. کہتا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. اور اگے جناب اقبال نے ایک شعر کیا, اس کی پوری تاریخ ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اس شعر کی تاریخ یہ ہے کہ جب کسرا بادشاہ جناب ایران کا بادشاہ مقابلے کے لیے جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف قادسیہ میں آیا تو وہ خود باہر نکلا, مبارزت 1-to-1 مقابلے کو کہتے ہیں جنگ سے پہلے. تو جب وہ باہر نکلا تو ادھر سے ایک مجاہد نکلا, مجاہد نے اس کو قتل کر دیا اور مجاہد کو اللہ نے فتح دی. پھر جو مقتول ہوتا تھا اس کا سارا سامان, زرہ, گھوڑا, سب کچھ اسی کا ہوتا تھا مجاہد کا. جنگ فتح ہو گئی. جنگ فتح ہونے کے بعد کسرا کے محل میں سارے جناب جو بھی مال غنیمت تھا اور جو بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے وہ کسرا کے محل میں جمع کیے گئے. رات کو 2 مسلمان وہاں پہرا دے رہے تھے تو وہاں سنگ مرمر لگا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد سنگ مرمر پر کسی چیز کے رڑنے کی آواز آئی, گھسٹنے کی آواز آئی. تو وہ مسلمان جو مجاہد پہرا دے رہے تھے انہوں نے پوچھا کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یار صبح مقابلہ ہوا تھا کسرا کے ساتھ, اس کا تاج میرے حصے میں آ گیا تھا, وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ واپس کیسے کرنے کے لیے آیا ہے کہ تاج رکھا مال غنیمت سے دور اور دور رکھ کے اس کو ٹھوکر لگائی اور رڑتا ہوا جا کے مال غنیمت کے ساتھ جا کے لگا. اس نے کہا بھائی اپنا نام تو بتا. اس نے کہا جلیا جس واسطے میں کام کیتا ہوں میرا نام جانتا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اس کا من بے غرض ہے, اس کی خیام سے گزر, بادہ اور جام سے گزر ہے جی. جن کے میڈیا اور جن کے گھر اور جن کی سیاستیں چوروں لٹیروں سے چلتی ہوں, قوم کو ان سے خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ خیر لا کیسے سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی عشاء کی نماز میں تمہارے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا, اور جتنے بھی جناب قوم کے شہزادے ہیں اس وقت بنی امیہ بڑے بگڑے ہوئے جناب شہزادے اور بڑے بگڑے ہوئے جناب, ان کی تو کرو فری مان نہیں, حقیقی وہ شہزادے تھے, ان کے پاس مال و دولت جاگیریں اور جناب
ہمارے شہزادے تو وہ ہیں نا جو ہمیں اکڑ دکھاتے ہیں امریکہ جا کے کپڑے اترواتے ہیں. ہمارے شہزادے تو ایسے ہیں نا وہ حقیقت میں شہزادے تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا سب کو بلا لو, ان کی جتنی جائیدادیں ہیں آج رینیو کر دی جائے گی, آج دوبارہ مورے لگا دیں گے, دوبارہ ان سے باتیں ہوگی. وہ اپنے دور کی جتنے بھی دستاویزات تھے گورنمنٹ کے ساتھ, وہ کاغذ پہ تھے یا درخت کی چھال پہ تھے یا چمڑے پہ تھے یا کپڑے پر تھے, جو بھی لکھے ہوئے سارے لے آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت کا ڈی سی جی آج کا اس وقت کو کوتوال کہتے تھے, آج کا ڈی سی اس کو ساتھ کھڑا کر لیا, کہا ان سب کے نام لکھو. فلانا شہزادہ آیا, اس نے کہا میری اتنے ہزار مربع زمین, اتنے ہزار جناب ایکڑ اور اتنے ہزار کنال, فلانا اے میرا نام, اے میری وصیت. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ چمڑا کاغذ وہ جناب کپڑا وہ سارا ہاتھ پکڑتے گئے. جب وہ سارے جمع ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا چلو آؤ ہم عشاء کی نماز پڑھیے. جب وہ سارے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے چپے میں کینچی کر دی اور ایک ایک کر کے ساریاں کاٹ دی دیا. کیا نس جاؤ سارے, ایک قوم دا مال ہے, تھوڑے پیو دادے دا مال نہیں, یہ غریباں دا مال ہے. بھائی پھر اس واسطے حوصلہ بھی تو چاہیے نا, اس واسطے گل بھی تو چاہیے نا. جنہوں نے جناب شام کے کھانے لکھ روپے دے ہون تے سویر کے ناشتے جناب ہزاروں اور لکھ روپے دے ہون, انہوں نے کی پتا ہے کہ قوم کی بیٹی لین چلا کے آٹے کا توڑا کس طرح پکڑ دی. انہوں نے احساس نہیں ہو سکتا. اور چلو جڑا بات پہ ستا اور جڑا محل پہ ستا وہ برابر نہیں احساس ہو سکتا. احساس ہاں اس کو ہو سکتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نال بندہ رکھا ہوا سی, اپنے نال بندہ رکھا ہوا سی جڑا ہر کام کرنے تو پہلے وہ آپ کا غلام آپ کو کہنا سی اے عمر اللہ کو ڈر, اے عمر اللہ کو ڈر. ایک دن آپ شیشہ دیکھ رہے تھے, آپ نے دیکھا آپ کی داڑھی سفید باہر آ گیا, آپ نے فرمایا جا بھائی تو آزاد ہے, تو بات جا اپنا کام کر. انہوں نے کہا کہ کیوں میرے کو غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا عمر اللہ کو ڈران کی ضرورت نہیں, عمر کی داڑھی چٹا باہر آ گیا ہے, خود بخود خیال رکھے گا کہ وہ رب کی طرف جانا. گل تو صرف دو حرفی ہے اور سمجھنے کی گل ہے. اے جناب کھیڈا پائیاں IMF دیاں, جناب عالمی بینک دیاں, سامراج دیاں, فلانے کا قرضہ دینا, فلانے کو لین لینا, فلانے کو کرنا, فلانے کو کرنا. بھائی قرضے لین سیکھنے واسطے سانوں آج تک نہیں سمجھ نہیں آئی. قوم جناب روزانہ کما کے کھاوے, قوم جناب 100 کا پیٹرول لینے لگی, پھر جناب 110 کا, 200 کا, آج میرے 250 ہو گیا. ہاں جی 250 تک کا پیٹرول قوم جیبل جو لا کے کھاوے. میرے دسو تو سب قوم واسطے آج تک کیتا کی ہے تو سب جناب اپنی عیاشیاں بدماشیاں. اچھا ساری لڑائی لے لو اس کو لے کے, اچھا اس عمران لیان کو لے لو, عمران لیان غریب آدمی واسطے نہیں, اپنی عیاشی واسطے لے آئے, ٹھیک ہے جی. پھر عمران لایا, پھر کد واسطے لایا, پھر اپنی ذات واسطے, پھر اس کو جناب اٹھارو ایک بے وقوف آ رہا کہنا میں قوم کا ہمدرد ہوں. میں کہ اتنے سیلاب آئے, اتنے زلزلے آئے, اتنے کرونا آیا, قوم مر گئی, لٹ گئی مہنگائی کے اندر, تم باہر نہاریاں تے ناشتے کرتا رہا, تینوں قوم کا درد ہے جی. اور اے گل سنو, وہ پرانے شکاریاں جال سارے نوے, پرانے شکاریاں یہی ساری کھیڈ پاکستان 75 سال تو لے کے تھلے اور جناب بدلتے رہے اور یہی سارا کچھ. ایک بات کہتا کارے جہاں پانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں پینی, جگر خون ہو تو دل میں ہوتی ہے چشمے نظر پیدا. ایک بات کہتا ہے اتنا سوتا کہ آپ جناب بہ جاؤ اس کو جناب ایک نچنا ڈالے کی ہوا ہے کہ جنگے پلاسی پتہ کر کے آ رہے ہیں, استقبال ہو رہے ہیں, کی تاجی رہے ہیں, استقبال ہو رہے ہیں. ایک جناب سارے بین الاقوامی گماشتے, ایک قرآن چل گیا ہے جی, ایک گل کر دو کسی کے خلاف, ایک گل کر دو ہے جی, کہتے جی سویرے چکریا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میں کہا قرآن چل گیا, انہوں نے سافٹ ویئر کے لیے اپڈیٹ کرنا. وہ قومیں قرآن چلا رہی ہیں جڑیاں کہنیاں نے سی قانون دیا بڑیاں پابنداں, ساڈے روڈاں تے چمم نہیں سن سکتے, تک نہیں سن سکتے, ایک بسکٹ کا ریپر نہیں سن سکتے. انہوں نے روڈ تے قرآن چل گئے, انہوں نے پتا ہے بڑے بےمان نے تیوس ہیں, اے بے شرم بے حیان, اسی قرآن چلاواں گے کل پھر ڈالا دے دیں گے, گچو کر جان گے. اگر انہوں نے پتا ہوگا کہ کوئی محمود غزنوی دا والے سنے بیٹھا ہوا, امام کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اسی میں تمہیں سچی گل کرنا, جڑے اتنے بیٹھے ہو جڑے اتنے نہیں بھی بیٹھے, اس شہر کے واسیوں, اس ملک کے واسیوں, تمہیں ہجے بھی یہ چوروں کو امید ہے. بھائی سردی لگی بیٹھی تھا, میں واخر دعوت الحمدللہ رب العالمین. اچھا اگر انہاں چوراں تو ہجے بھی کسی کو امید ہے, انہاں بےمان
इज्जत बिलाल वजीर आजम बनवा लिया। और दूसरा जनाब कौम वास्ते कौन है, कौम वास्ते कोई भी नहीं, एक के उन्हें अपना पुत्र वजीर खारजा बनवा लिया। दूसरा उसको आज वजारत उस्मा दो, उसने अपनी शैतानियत बंद कर दी कि भाई शैतान जन्नत तो पड़े गया सी, तो आज तक शैतानियत कर रहा, वो वजारत उस्मा तो थले लाया गया, आज तक शैतानियत कर रहा। साथी निकाले वो तो वजारत उस्मा दे दो, वो भी ठंडा। एक जनाब साबका डाकू सिंधा वो अपने पुत्र को वजीर आजम बना दे खाबे से। दूसरा टप्पर वो जनाब सारा एक बराबर वजीर आजम बना लिया। वो जनाब कब कहते भेड़िया बुढ़ा हो जाए ना तो उन्हें दंड है पहले वो भी गाना गा के अल्लाह ना करता, लेकिन नवाज शरीफ ऐसा भेड़िया दंड भी गिर गया लेकिन फिर भी शिकार बड़ी देर लगेगी, बड़ा टाइम लगेगा, फिर असीरत मुकाबला करावांगे, लेकिन वयम करूना वयम करूना अखलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और आवाज़ मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं ऐसा, सोचे तबे ताबन सोचे तबो ताब आखिर। असी समझे सी बड़ी देर लगेगी, अजय बड़े दीवारियां, लेकिन रब बड़ी हिकमत आला उन्हें एक पासे जलील कर देता ते तेरा एक पासे जलील कर देता। भोग दे सामना एक को डले और सारे गए जड़े ऐसे जनाब कौम के बड़े रहबर बन के मैं कहते तजर्बाकार जनाब हिसाबदार वालों बुला लिया, सारे बुला। मैं कहता किसी प्योर बाइडन भी बुला लो, ये मुल्क उसी तरह चलेगा जिस मुल्क को नारे से बनाएगा। सिर्फ पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा यार, इन्हें कफन चोरों को उम्मीद है। फिर असी कहोगे जनाब नहीं नहीं नवाज शरीफ आएगा मुल्क बड़ा चलाएगा, कारगिल किने बेचे सी हैं ते जनाब कश्मीर किने बेचा ते आफिया किने बेची सी, रहमत ट्रेवल्स को किने बाहर भेजा सी। एक इतनी लंबी तरतीब है इन्हां दे करतूतां दी। ए जनाब पिंडी हमला किने कराया सी, अहतमाद अमेरिका दा हमला किने कराया सी, ज़रदारी हुकूमत। ये सारे लड़े हुए सारे खान पीन वास्ते लड़े हुए। इन्हां कहने मौलवी नहीं आ सकते, मैं कहा इंशाअल्लाह मौलवी तो नहीं आ सकते, रब ले आएगा। और तहरीक लबैक के जनाब बयानी में देख दिया, फिर जनाब नच खड़े हुए कहने जी हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे। मैं कहा आज़ादी की जंग गुजर खान तक भी नहीं पहुंची। अपने मुल्क के अंदर बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर दो छरे लगेगा जनाब घर बढ़ गया। मैं कहा आज़ादी की जंग वो नहीं लड़ सकते, आज़ादी की जंग वो लड़ते कि जनाब अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया और जनाब गर्म स्त्रियां फेंक दिया जिसम होते छाले बन गए, उन्होंने फाड़ के जनाब नमक और मर्चा मार दिया। फिर भी कह रहे सन लबे बाम पुकारा सरे दावत सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीन की लगन में। और सारे शहर तो बाद मौलाना हजरत मोहानी अंग्रेजा की 27 साल चक्की पीन तो बाद एक कह रहे सन है मशक़ सुहन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तोहफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी जो चाहो से तम कर लो। कहते जी और कलम कर लेंगे, मैं कुछ और सवाल भी ले लिया, गोलियां भी चला लिया, शैल भी चला लिया, हर जुल्म बर्दाश्त कर लिया। असी उन्होंने नस्ल चो जिन्होंने अंग्रेज को इतने नसाया सी, तुसी तक काले अंग्रेज हो लड़ने में साढ़े तो मसला ही कोई नहीं। असी ये चाहते हैं साढ़े मुल्क अपना तफरी ना फैले, जनाब अवाम और तफरीक इन्हें सारे बदमाशा बना देंगे, वरना गल सेकंड दिए बाखुदा गल ही कोई नहीं। आप कौम जितनी इन्हें को तंग बैठी हो तो लेके थले तक सारे को तंग बैठी और हर एक का इंतखाब गलत है। अच्छा ये उतरेंगे जनाब अमेरिका को थले निकलेंगे, फिर चाइना के थले बढ़ जाएंगे और चाइना के थले निकलेंगे फिर रशिया के थले। और उसी कोई आपड़ा बयानी की तरह को कौम भूखा रहने वास्ते भी तैयार है, लेकिन गैरत तरह को कोई थोड़ी दे। कोई दुनिया की कौम उठती है, बांग्लादेश वाले उठते हैं, इंडिया वाले उठते हैं, जनाब अफगानी उठते हैं, ईरानी उठते हैं, वो भी कानून गला करते हैं। कानून शर्म नहीं आती कि तुम पाकिस्तान का हाथ की रंग कर देता। जनाब जब कोई जनाब गैरत की बात आवे और मिली कौमी गैरत की बात आवे उदो भी तुम घर सुनते रहते हो। क्या जनाब हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, फिर आप हथियारों पे लिख देते हो ये हथियार अमन के लिए है। मैंने कहा इन हथियारों पे लिखो ये हथियार हुजूर के लिए है, ये हथियार कुरान के लिए है। फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कोई दुनिया में गुस्ताखी कर सके। और किसी की जरूरत हदफ बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा हदफ चलाने के लिए, अब्दाली चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए, गजनवी चलाने के लिए गैरत भी तो गजनवी वाली चाहिए। अब्दाली चलाने के लिए हाथ भी तो अब्दाली वाला
मार के लिखा। हजरत अमर बिन मादी करम आप की तलवार का बड़ा शोरा था कि बड़ी काट करती है। हजरत फारूक आजम ने इनको खत लिखा कि अपनी तलवार वगैरह पास में भेजे। हजरत फारूक आजम के पास जब वो तलवार आई, हजरत फारूक आजम ने एक मुजाहिद को देकर किसी जंग में भेजा। वापस आए, हजरत फारूक आजम ने रिमार्क्स लिए, पूछा हाल अहवाल के बताओ तलवार कैसी चली। उन्होंने कहा जी बस गुजारा ही है, जितना शोरा सुना था, जितनी जनाब शोहरत सुनी थी, जितना चर्चा सुना था, उतनी काट नहीं है। हजरत फारूक आजम ने खत लिखा हजरत अमर बिन मादी करम को, कहा अमर बिन मादी करम तेरी तलवार बस गुजारे लायक ही है, जितना शोरा सुना था, जितना जनाब इसकी चर्चा सुना था, उतनी काट नहीं है। हजरत अमर बिन मादी करम ने फिर हजरत फारूक आजम को जवाबन खत लिखा, कहा अमीरुल मोमिनीन अमर बिन मादी करम ने तलवार भेजी थी, वो हाथ अपना साथ नहीं भेजा था। हाँ तो ये मैं जानता हूँ कि जनाब गजनवी बना ली है, गजनवी चलाने के लिए भी गैरत गजनवी वाली चाहिए है जी। और काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं है जी, कोई एक भी नहीं है यार। 57 इस्लामी मुमालिकन चौधरी साहब बैठे रहे, जितने जनाब इलाके के भी चौधरी हो, कोई अपने घर के कुएं के कूड़ा नहीं सुटन देता यार। तो मुसलमानों की किताब होवे ते ला रहे वफी होवे है जी, जिससे शक की गुंजाइश भी नहीं है जी, वो किताब होवे ते जड़ी मेरे आका मौला दे करते अतर ते नाज़िल होई होवे, उसनु चौक के रख के कोई जला देवे ते 57 इस्लामी मुर्दे जनाब जागत इन्हां दा ज़मीर ही ना जागे। इस वास्ते इकबाल कहता निकल कर सहारा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हाँ और तो हमें को नहीं होनी चाहिए। इस वास्ते के इकबाल ने जदीद भी पढ़ा, कदीम भी पढ़ा, यूरोप को भी करीब तो देखा, इन्होंने निजाम को भी करीब तो देखा। आखिर आके कहना तेरी खाक में है अगर शरण तो ख्याल में फकरो बिना रखा, कहना कि कौम का उम्मत का भला करना चाहना, फिर ये ना देख कि डेरे बड़े हैं कि नहीं है, फैमिलियां बड़ियां हैं कि नहीं है, जनाब गड़ियां बड़ियां हैं कि नहीं है, कहना तेरी खाक में है अगर शरण तो ख्याल में फकरो बिना न कर कि जहां में नाम शहीद पर है मदार कुफत हैदरी। इकबाल कहता आधी रोटी होते हजरत मौला कायनात कूफा की मस्जिद में खुश टुकड़े पानी नाल खा रहे, बंदा अंदर दाखिल होया, उन्हें कहा मैं अली को मिलना, आपने फरमाया बह जा, उन्हें कहा मैं अली को मिलना, आपने फरमाया बह जा। जब आप खाना खा के फरमाया बेलू अली कहने, उन्हें कहा जनाब मैं उस अली को मिलना जिसने खप्पे हाथ से खैबर चुकिया, ये कुछ टुकड़े खाने वाला नहीं हो सकता। आपने फरमाया झलिया ये साड़ी जिस्मानी ताकत है, वो साड़ी वो ताकत है जिस बारे इकबाल कहता कि कुव्वत सुल्तान व अमीर अज़लाइला और हैबत मर्द फकीर अज़लाइला। हाँ और ला इलाहा इल्लल्लाह की कुव्वत ना तो अड़ा की ख्याल है लबैक वाले ने जितने भी इन्होंने नबे पाया वो अपनी कुव्वत ना पाया, नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ लबैक के नारे ना पाया। एक तो बड़ी खुफिया अंदर मीटिंग हुई, इन्होंने बड़े भी आ गए जेड़े इन्होंने बाहरों डोरियां लाने जिन्हें कोई डॉलर चकते और उन्हें वो सारे भी आ गए। उन्हें कहा तुहाडे कोल चंद मुंडे नहीं काबू होंगे, जनाब बंदे नहीं काबू होंगे, चंद हज़ार थे। उन्हें कहा जनाब सारियां गल्लां ठीक हैं, असीं इन्हां नाल जेलां भी भर दित्तियां, खड़ियां भी ला दित्तियां, पर्चे भी ला दित्ते और शेड्यूल भी कर दित्ते, 9C दे पता नहीं केड़े केड़े पर्चे, W11 दे पर्चे जो साडे को बन सकिया असीं जनाब भोपाल ते डकैतियां दे पर्चे भी मार दित्ते, असीं इन्हां नूं कलअदब भी कर दित्ता। उन्हें कहा फिर बनना की है, उन्हें कहा सारियां गल्लां ठीक हैं, असीं फोर्सेस भी लिआने आ, वाटर कैनन भी लिआने आ, शैल भी लिआने आ, गोलियां भी लिआने आ, सामने जब होंदा उन्हें कहा करीब होंदा कि असीं इन्हां नूं पकड़ लईए, लेकिन जब लबैक का नाम लगता हर शय उल्टी हो जाती। और अजय ताजियां खड़ियां लगियां कहते ये जुल्म हो रहा है, मैं कहा तू जुल्म देखे ही नहीं। लाशा मोड़े होते रखी हुई सन, जख्मी गोद च पाए हुए सन, फिर भी कहते सन करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा और तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये याद रखना बंदा दलेरी उस वक्त होता जब उसके दिल में मोहब्बत रसूल होते। ये सारे दावेदार किसको पूछोगे हम भी आज के रसूल हैं, हम भी आज के रसूल हैं, हम भी आज के रसूल हैं। और मैं कहा चलिया एक दसना नहीं पैदा, इश्क आप नच के मैदान में जाके करना मैं इश्क, हाँ इश्क भी कहते दसना पे आके मैं इश्क होता जनाब इल्मुद्दीन है जी तरखाना का पुत्र होवे तो जनाब जब अल्लामा इकबाल उस कब्र में रखने बाहर आया तो इकबाल कहने लग पे शाह जी असी गल्ला ही करते रह गए, तरखाना का बुढ़ा बाजी रह गया। हाँ इश्क
رضا کیے. اقبال کہتا عقل ہزار ہیلا مکرس. اقبال کہتا عقل نہ کم ہے. وہ جناب کیویں ممکن ہے ایسے بڑے جاگیردار بڑے جناب جابر بڑے بڑے خاندان اور جناب بڑے بڑے تاڑن اور بڑے بھٹین یہ ساری ذاتاں ساڈیاں صحیح لیکن یار ظلم نہ کرو. ظلم تو رب نوں بھی پسند نہیں. ہاں جی تسی ساڈے بھرا صحیح لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اگر جو ظالم ہوئے یا مظلوم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی نہ سمجھ آتی کہ اس کی مدد کریے اس کی داد رسی کریے اس کی جناب امداد کریے اس کو ظالم کو چھڑائیے کہ ظالم کی کیویں مدد کریے اگر وہ ساڈا بھائی ہوئے. فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کے ظلم کو پیچھے ہٹاؤ. اس کا ہاتھ پکڑ کے روکو کہ تانوں اسی دسن واسطے آیا کہ تہاڈے ظلم ہون نہیں چلن دینا انشاءاللہ. اسی میں ایک قسم کھاتی ہوئی ہر ظلم تو بات کھاتی ہوئی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. احرار کو بھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر کوئی دعویٰ نہیں کہ جناب اسی بڑے جناب مولوی کے نام کوئی دعویٰ نہیں. نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر. جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت میں کریں گے. ہاں جو اسی آپ کر رہے ہیں آپ دستے ہیں اسی بھی یہ کہیں گے کہ ہر ظلم تو تہاڈا ہاتھ رکھاں گے. اور معیشت کہنا ہے جی اب اللہ ہی اس پاکستان سے ہم حافظ ہے. میں کہا اللہ حافظ ہے اور اللہ اپنے بندے کے ذریعے اس کی حفاظت کرے گا. ہاں اور اللہ تعالیٰ نے تو ہم ذلیل کرنا سی. بڑے راجا کیا ہے قوم ایک جناب وہ آ جائے گا جی فلاں ہو جائے گا با خدا 75 سال ہو گئے 175 بھی اور گزر جان انہوں نے گزری نہیں کرنا. اس واسطے کہ انہوں کی نیت ہی نہیں تھی. انہوں کا مقصد ہے کہ وہ میرا چاچا آ جائے وہ میری بھتیجی آ جائے وہ میری دھی آ جائے وہ میرا پتر آ جائے. یہ ساری گلیں آج آپ دیکھو باریاں لائی ہوئی دو خاندان نے ایسے بھی کیے جی چاچا آ گیا پھر ماما آ گیا بہن آ گئی پھر پھوپھی آ گئی. یہی چل رہا ہے جیسے 75 سال تو کوئی اور نہ آیا بندہ انہوں نے پال کے رکھے ہوئے. انہوں نے جناب وہ اپنی اس ریت ہوتے اور جناب کہنا اقبال کہنا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اقبال کہنا سارا کچھ ہونا لیکن شیطان اپنی مجلس شورا ہے جڑی ساری مجلس سے جناب میں لگی پھرتی نا ساری کابینہ جڑی بھر بھر کے دنیا کے اتنے کی اصولت دنیا جاتی کابینہ بھر کے جاتی کوئی گل کرن پچھڑا جاتا ساری کابینہ بھر کے اگے آ کے چیز لا لینے کی کرن جا منگل جا رہے ہیں کی کرن جا رہے ہیں جی بھیک منگل جا رہے ہیں. اور تو سعودی عرب پر کبھی برادر اسلامی ملک اپنی شرائط کو بغیر جناب قرضہ دینے واسطے تیار نہیں. میں کہ اس کابینہ میں بھر کے ایک باری مدینہ پاک لے جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ 75 سال ہو گئے تھوڑے دین نال غداری کی تھی تھوڑے اسلام نال غداری کی تھی تھوڑے نہ ہوتے پڑھنے ملک نال غداری کی تھی ایک باری معافی دے دو. اور اس وقت کے اندر نظام مصطفیٰ کا سورج ضرور کریں گے. یہ سویرے تک سارا کچھ ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا. کہتے قوم ڈالر باہر نہیں نکالتی قوم پیسہ باہر نہیں نکالتی. میں نے قوم کو پتا کوئی بات ڈاکو کھڑا ہوئے تو کوئی اپنا دروازہ کھولا قوم کو پتا بھائی ملک کے سارے ڈاکو مسلط اسی اپنا دروازہ کھلا کے جو باقی بچہ وہ بھی لٹوا لئیے. اس واسطے آؤ واپس حضور کے دین کی طرف اور حضور کا دین بڑی برکت آ رہا. ہاں ایسا جناب امتحان ضرور لینا. حضرت بلال حبشی کا امتحان ضرور ہویا کعبے کی گلیاں چھوٹے گئے مارے گئے تشدد ہویا لیکن اس سے بلال حبشی کو اسلام نے چوکے کعبے کی چھت سے بھی کھڑا کر دیتا. ہاں اسلام بڑیاں گھر آنا اسلام بڑیاں جناب عزت آنا. اسلام ابو جہل لگے اور ابو جہل اس کی مخالفت کرے تو اسلام اس کے پیری نہیں پہنتا. اسلام ابو لہب مخالفت کرے تو پیری نہیں پہنتا. اقبال اسلام سے کی کرنا کہنا بلال اذهب صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ ایک شکل عجبیز. اقبال کہتا اسلام چودھریوں نے پیرس نہیں پہنتا. چودھری آ جانتا انہوں نے عمر خطاب بنا دیتا انہوں نے فاروق اعظم بنا دیتا انہوں نے عثمان غنی بنا دیتا انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح بنا دیتا انہوں نے خالد بن ولید بنا دیتا. اقبال کے مخالفت کے دوران تبیر کی کہتا بلال اذهب صہیب از روم سلمان از فارس. بلال کو حبشے کو بلاتا صہیب کو روم کو بلاتا سلمان کو فارس کو بلاتا کہ ابو لہب کو اپنے ہوندہ بیگانہ کر کے کہتا تبت یدا ابی لہب و تب. کہتا تیری لوڑ ہی نہیں جڑا حضور کے دامن نال وابستہ ہو گیا اسے بھی عزت ہے. اور ایک اقبال نے کمال کر دی تھی. اقبال کہتا اقبال نے کس کیش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے. اقبال کہتا پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی جناب فوجہ اور دبدبہ اور کرو فر. اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی بنا ہوا حبشی کو تمام ہے. اقبال کہتا سکندر کا نام لے رہا نہیں دنیا سے بلال بلال ہو رہی ہے حضور کی عشق کی وجہ حضور کے محبت کی وجہ حضور کے دامن نال وابستہ ہونے کی وجہ اور پوری دنیا میں جا کے
اسلام کو بدنام کرنے والے ہو وہ کہتے ہیں ہمیں جنہوں دیکھ کے اقوام متحدہ قرآن پڑھنا نہیں آیا. ایک شباز شریف کیا ہے اقوام متحدہ جنہوں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آیا, کہنا میں ڈچ زبان بولتا, میں کہا بزا میں ہو تم نصارا, تمدن میں حضور یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہیں جی. وہ بھی کہتے ہیں واہ مسلمانوں کیسا 25 کروڑ کا لیڈر جڑے ہیں جنہوں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا تھا. قرآن کا ساڑیاں دھیاں بھی پڑھتی ہیں سن ہیں جی. شرف النصاب ایک گورنر لیکن کوئی پتہ نہیں انہوں ایک جناب رنگیلے واقعی حقیقت باتیں ساڑھے ہوتے مسلط وہی کیتے گئے جڑے 1000 سال کی حکومت کو گران وچ انگریز دے نام کتے نواندے رہن, انہاں دے جناب مخبریاں کر کے مجاہدین دی لسٹاں دے رہن, انہاں دی مخبریاں کر کے جناب گھوڑی پال مربع دے مالک بنے, انہاں نوں انگریز نے نوازیا. آج تک ساڑھے ہوتے وہی مسلط ہیں, لیکن انشاءاللہ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, باطل ہمیشہ مٹن والا, اس کو صرف ایک دھکے کی لوڑے چکے دی. اور رب فرماتا انہاں دی باطل دے جڑے مگر ہیں نا اے جناب مکڑی دے جالے کی طرح اینو جناب کسی نے کس کے ہاتھ پایا تو پھر نکل ہی آئے گا. اور انشاءاللہ اسی نا امید نہیں ہیں, اقبال کہتا نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کمزور تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رائی. اقبال کہتا ہے اس قوم کو نا امید نہ ہو, کمزور تو ہیں جناب سست ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہیں. انشاءاللہ وہ ذوق جا چکیا اور انہاں ظالموں نے جناب گریبان کے ہاتھ پاؤں کا بیڑا آ چکیا. اور ایک قوم انہاں کو اتنی تانگے اور اس قوم کو دیکھنا پینا کہ ساڑھے نال مخلص کون ہیں, ساڑھا جیڑا مرنا کہنا بیچے, ساڑھے جائیداداں کتنے انہاں دیا جڑے ساڑھے نال پھرتے ہیں اور انہاں دے علاج کتنے ہونے ایک جڑے بے حسن انہاں دیا تماما مر جان یہ پیک کرا کے جناب پی سی ایس کرا کے پاکستان بھیج دے رہے ہیں اپنی جان بچان واسطے. تانوں یہ لگتا کہ تھوڑے نال کھلون گے, تھوڑے نال کوئی کھلون گے, چلنیاں گولیاں بھی ہون, شیل بھی ہون, سب کچھ ہوئے تامی آتن بھولے نہ مرتے مرتے آداب کھوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس باطل کے نظام کو توڑ کر حق کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ حق غالب ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی ظالم کا ظلم کوئی عادل کا عادل روک نہیں سکتا. اب آپ سب میرے سامنے مل کر لگائیں تاجدار ختم نبوت. یاد تقریر میں بھی کچھ تھک گئے ہو ہے تو مزہ نہیں آیا, انہوں نے کوئی اتارا نہ پہنچانا سی, میں تو پارلیمنٹ تک پہنچانا نا اسلام آباد تک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مارکیٹ ہاؤس کا جناب آج خوش ہونا چاہیے کہ حضور نے غلام آ کے جناب دونوں دیوار بھی خوش ہونے چاہیے کہ حضور نے غلام آ کے نارا نام پاس ساڑھے پیسے پورے ہو گئے, ساڑھے 8 کا مول پہ گیا لبیک. نہ مزہ نہیں آیا, یاد نہیں ہو گیا, سارے ڈھیلے پہ گئے ہو دب کے لاؤ نا لبیک. زیادہ ہونا پھر اندر بنا لئیے. ویسے بھی میں محمد صاحب نے کہہ رہے تھا آخری گل میں کہہ رہا تھا آج تک پاکستان کی بربادی پائی انہوں نے جڑے پہلی صاحب بیٹھے ہوئے. میں کہا آج تک سامنا معزز ہوئے انہیں ہی پاکستان کا بیڑا غلط کیا, مشاعرہ ہوئے, سینما ہوئے, تھیٹر ہوئے, وزیر اعظم کی تقریر ہوئے, وزارت عظمیٰ ہوئے, پارلیمنٹ